چھوڑ دو مجھے. آخر میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے اپنے حق کا دفاع کیا ہے. افغان کے لوگوں مجھ پر رحم کرو. مجرم فارس ایشتار کا دشمن ہے. اس نے پتھر سے ایشتار پر حملہ کیا اور اسے بیکار و فضول کہہ کر پکارا ہے. فدان کے قدیمی رسومات کے مطابق جو کوئی بھی عظیم ایشتار کی اہانت کا مرتکب ہوتا ہے اسے منجنیق کے ذریعے نظر آتش کیا جاتا ہے. میں بے گناہ ہوں، میری مدد کرو. کاہن اعظم میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں، میری مدد کرو. فدان کے لوگوں میری مدد کرو، مجھ پر رحم کرو. میں بے گناہ ہوں. اے فدان کے لوگوں، اے فدان والوں، مجھ پر رحم کرو. میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. رحم کرو، چھوڑ دو مجھے. میں بے قصور ہوں، مجھ پر ترس کھاؤ، مجھ پر رحم کرو. اے فدان کے لوگوں، میرا گناہ کیا ہے؟ میری خطا کیا ہے؟ میں بے گناہ ہوں، بے گناہ ہوں. میں اے فدان کے لوگوں، میرا گناہ کیا ہے؟ میری خطا کیا ہے؟ اے فدان کے لوگوں، میرا گناہ کیا ہے؟ میں بے گناہ ہوں، بے گناہ ہوں. میں فضول میں مت چلاؤ، یا تو تم اپنا خون بہا ادا کرو. آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کچھ نہیں کیا، اس پر رحم کرے، اس پر رحم کرے. اس نے کچھ نہیں کیا، اس پر رحم کرے. اس کا خون بہا کتنا ہے میں ادا کرتا ہوں. تم ادا کرو گے؟ کیا وہ خود ایشتار کے دشمنوں میں سے ہے؟ تم تو خود ایشتار کے دشمنوں میں سے. پہلے اپنا تو خون بہا ادا کرو. پھر مجھے کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ منجنیق کے ذریعے نظر آتش ہونا تو مجھے اجداد سے ورثے میں ملا ہے. میرے دادا ابراہیم بھی ایک بار نمرود کے حکم سے آگ میں پھینکے گئے تھے. تم اگر اب تک گرفتار نہیں ہوئے تو وہ بھی حاکم کی وجہ سے، کیونکہ تم اس کے بھانجے بھی اور داماد بھی. یعنی حاکم اور حکومت سے منسوب افراد تمہارے خداؤں کی توہین بھی کر دیں تو بھی لائق سزا نہیں؟ اسے گرفتار کرو اور اس کے دادا کی طرح اسے بھی آگ میں ڈال دو. چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسے چھوڑ دو اور اس ملزم کو بھی چھوڑ دو. فارس کو سزا ملنی چاہیے. جب یعقوب اس کا خون بہا ادا کر رہا ہے تو تم لوگوں کو حق نہیں کہ اسے سزا دو. اسے آزاد مت کرو. یعقوب، تمہیں 500 دینار فارس کا خون بہا ادا کرنا ہوگا. مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں یہ رقم ادا کر دوں گا. خدا میرے عزیز ماموں کو سلامت رکھے. آخر میں کب تک تمہاری حفاظت کروں کہ تم پر کوئی مصیبت نہ آئے؟ ہم شکر گزار ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں. جب تک میں خون بہا ادا نہیں کر دیتا آپ کے لیے کام کروں گا، آپ کا بے دام غلام بن کر رہوں گا. آپ نے فارس کے پورے خاندان کو نجات دی ہے. آپ نے ہمیں نئی زندگی عطا کی ہے. چلو آؤ چلے.
اچھا آدمی ہے، بیچارہ ہمیشہ کام میں جتا رہتا ہے. سالہ سال سے اشتار، فدان اور بابل کے لوگوں کی قربانی مانگ رہا ہے. اگر خدا لابان کو ہماری مدد کے لیے نہ بھیجتا تو یہ ہم دونوں کو ہی جلا دیتے. فارس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی نجات ملنے پر اشتار پرستی کو چھوڑ کر یکتا پرست ہو جائے. ہو گیا ہے راہیل، وہ ہو گیا ہے. جس لمحے اسے موت سے نجات ملی ہے وہ یکتا پرست ہو گیا ہے. ہمارا ننھا مہمان کب آ رہا ہے؟ بہت جلد یا نبی خدا، اب زیادہ دیر نہیں. عرصے دراز سے اس بچے کے انتظار میں ہوں. اگر خدا نے چاہا تو جلد ہی یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی. اس سردار اور اس کے ہمراہیوں پر درود ہو. یعقوب گلابان پر درود ہو. شکر گزار ہوں. لگتا ہے کہ اشتار کے لیے نذرانے لے کر جا رہے ہو. خداؤں کو خوش بھی تو کرنا ہے، ورنہ اس سال بارش کا کوئی امکان نہ ہوگا. ایسا نہیں لگتا کہ ان خداؤں سے کہیں زیادہ تمہیں ان کھجوروں کی ضرورت ہے؟ کچھ لوگوں نے توہین کر کے خداؤں کو غضبناک کر دیا ہے اور اب ہمیں اس کی تلافی کرنی ہوگی. آپ کو یقین ہے کہ فدان پر معبد اشتار کے یہ بے جان پتھر کے مجسمے بارش برساتے ہیں؟ تمہاری انہی باتوں نے خداؤں کو غضبناک کیا ہے اور انہوں نے سرزمین فدان سے برستے بادلوں کو دور کیا ہے. خداؤں کی توہین کرنے سے باز آ جاؤ یعقوب. یہ خود پر کیسا ظلم ہے کہ خداوند قادر مطلق کو چھوڑ کر کمزور و ناتواں مجسموں کی پرستش کرتے ہو. کیوں اپنے تاریخ قلوب کو خدا یکتا پر ایمان لا کر منور نہیں کرتے ہو؟ اشتار بزرگ، بارش برسانے والے خدا، تمہاری عبادت گاہ کو تمہاری دشمنوں کے خوف سے پاک کرتی ہوں تاکہ تم اس سرزمین کو خشک سالی سے نجات دے کر فدان کے لوگوں پر اپنی رحمت کی بارش برساؤ. اے اشتار عظیم، تمہارے معبود کو تمہارے دشمنوں کے خون سے غسل دیتی ہوں. شاید کہ اس طرح کہ تم اس سرزمین سے خشک سالی کو دور کر کے فدان کے لوگوں پر باران رحمت ہمیشہ کی طرح معبود کے سامنے کھڑا ہو کر خداؤں کی توہین کر رہا ہے. اے سردار اس کے بیوی بچوں سے باتیں کر رہا ہے، لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دیا. دور کرو اور اپنی رحمت کی برسات یعقوب باز آنے والا فدان نہیں کے لوگوں پر نازل کرو. اے اشتار عظیم. یعقوب نے پھر وہی کرنا شروع کر دیا. امید کرتی ہوں کہ وہ خیر و غضب کا شکار ہو. اب اس کے ساتھ کیا کریں؟ تم بس لابان کو یہاں بلاؤ، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو. جلدی سے لابان کو بلا کر لاؤ. عالی جناب، معبود اشتار کے بڑے کاہن نے آپ کو وہاں بلایا ہے، ہمارے ساتھ چلیں. کوئی خاص کام ہے؟ جی عالی جناب. اب بس کرو. اگر اب کی بار چوری کی تو کوڑوں سے زندہ بچ کر نہیں جاؤ گے. وعدہ کرتا ہوں، میرے باپ کی توبہ. کھولو اسے.
मेरे